الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، معزز نمازیوں، خواتین اور حضرات، آج اللہ نے اپنے خاص فضل اور انعام سے ہمیں مکمل قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کے اندر اپنے کلام پاک کو مکمل طور پر پڑھنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا. اللہ کا احسان اور شکر اور فضل اور انعام ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب سے وابستگی رمضان مبارک میں اس طور پر ضرور عطا فرما دی کہ ہم قرآن کریم کو پڑھ سکیں اور سن سکیں اور اس کی راتوں کو اللہ کے کلام سے زندہ کر سکیں. محترم حضرات، مختصر وقت میں قرآن پاک کا پیغام ہم مسلمانوں کے نام اور انسانوں کے نام کیا ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے گی. ہم نے 29 راتوں میں پورے قرآن کو سن تو لیا، پڑھ تو لیا، لیکن اللہ نے اس میں کیا کیا کہا، کیا کیا باتیں کی ہیں، کیا کیا حکم دیا ہے، کیسے کیسے تذکرے کیے ہیں، کیا کیا قصے سنائے ہیں، کن کن باتوں کی طرف روشنی ڈالی ہے. ہمارے دل بھی اس سے غافل رہے اور ہمارے ذہن بھی اس سے بند رہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہماری کوتاہی ہے، کمی ہے، اللہ اس پر ہمیں معاف فرمائے. قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا کو نیا نظام ملا ہے، دنیا کو نیا رخ ملا ہے، دنیا کو نیا رنگ ملا ہے، دنیا کو نئی دنیا ملی ہے. اللہ کی یہ کتاب غیر معمولی طاقت والی کتاب ہے. اس کی طاقت، اس کی تاثیر، اس کا اعجاز، اس کی قوت، اس کا اثر بالکل انسانی طاقت سے باہر ہے. شاید آپ نے مختلف موقعوں پر سنا ہوگا کہ کس طرح سے عربوں کے اوپر قرآن کا جادو چلتا تھا. جب وہ قرآن پڑھتے تھے یا سنتے تھے تو دل بدل جایا کرتے تھے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس طاقتور طریقے پر بات رکھی ہے، کوئی سیدھا سادہ انسان بھی اگر اس کو کھلے دل سے سن لے گا یا پڑھ لے گا تو یقیناً اس کا مسحور ہو جائے گا، اس کے جادو میں چلا جائے گا. اسی لیے تو جب کچھ چال نہیں چلی تھی تو مکے کے مشرکین نے یہی پروپیگنڈا کیا تھا کہ قرآن جادو ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرتے ہوئے، قرآن کو شعر و شاعری کہتے ہوئے فیل ہوتے رہے تو اخیر میں جس کو کہا جاتا ہے نا رام باٹ، ہر ایک میں وہی ڈال دو کہ اس کے بعد لوگوں کو بھی پتہ نہ چلے، کہنے والے کو بھی پتہ نہ چلے. جادو ہے، نہ ہم سمجھتے ہیں نہ تم سمجھتے ہو، کیونکہ اس کا اثر جادو کی طرح ہو جاتا ہے. دل بدل جاتے ہیں، خاندانوں میں فرق پڑ جاتا ہے، گھر بار ٹوٹ جاتے ہیں. اس کے ذریعے سے بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے. عجیب و غریب کلام ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اس کے جادو کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی بات چلائی گئی کیونکہ قرآن پاک کے بارے میں جو اثر پڑ رہا تھا اور لوگوں کے دل جس طرح سے بدل رہے تھے، اس کو دیکھ کر لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کچھ کہنے کو نہیں بچا تھا. قرآن پاک کی طاقت پورے عربوں کے اوپر ایسی چلی ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھ کر یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ پورا عرب فتح ہوا ہے قرآن کے ذریعے سے. اور اس سے بڑھ کر کہا جا سکتا ہے اور بجا کہا جائے گا، پوری دنیا فتح ہوئی ہے قرآن کے ذریعے سے. قرآن نے فتح کیا ہے، نہ تلواروں نے فتح کیا، نہ لشکروں نے فتح کیا. قرآن کی تاثیر، قرآن کی طاقت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کے ذریعے سے دیے گئے سماج نے جو لوگوں کے اوپر اثر ڈالا ہے، اس کی وجہ سے لوگ یہ کہنے پر مجبور تھے کہ اگر دنیا میں ہمارے لیے کوئی نظام سب سے بہتر ہو سکتا ہے تو وہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا گیا نظام ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم.
یقیناً قرآن رہنمائی کرتا ہے اس طریقے کی، اس راستے کی جو سارے نظاموں میں سب سے زیادہ مستحکم، مضبوط، سیدھا اور بہت زیادہ ثابت ہے۔ جس نظام، جس آئیڈیالوجی، جس سسٹم آف لائف کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر امن و سکون کو پایا جا سکتا ہے، وہ کسی اور نظام کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ قرآن پاک ہم سے بات کر رہا تھا، اللہ کبھی ہم کو مخاطب بناتا تھا، کبھی تھرڈ پرسن کی طرح بات کرتا تھا، کبھی ہماری زبانی بلواتا تھا، کبھی نبیوں کی زبان بولتا تھا، کبھی مشرکوں کی باتیں نقل کرتا تھا، کبھی انبیاء کے قصے چل رہے تھے، کبھی جنت کے تذکرے تھے، کبھی جہنم کے تذکرے تھے، کبھی اپنی کتاب کی حقانیت کا اثبات تھا، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس اور ان کا دفاع تھا، کہیں اللہ کی طرف سے اپنی وحدانیت، اپنی بڑائی، اپنی تعریف، اپنی عظمت، اپنی بلندی، اپنی صفات کا بھرپور تذکرہ تھا، کہیں اپنی اس کتاب کی کوالٹیز اور خصوصیات کا تذکرہ تھا، کہیں مشرکین کو مخاطب کر کے قرآن کے تعلق سے چیلنج دیا جا رہا تھا، کہیں ان کی غلطیوں کو کھولا جا رہا تھا، کہیں منافقین کی صفات کو ایک ایک کر کے کچے چھٹے کے ساتھ کھولا جا رہا تھا، اور کہیں مومنین کی صفات کو اجاگر کیا جا رہا تھا، کہیں جنت کا راستہ کھلے طور پر دکھایا جا رہا تھا، کہیں جہنم جانے والے راستوں کو بتایا جا رہا تھا، کہیں اصل نور حقیقی کو بتایا جا رہا تھا، اور دوسری طرف تاریکیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ قرآن پاک میں تمام موضوعات اللہ نے ذکر فرما دیے ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب کے اندر کوئی بھی ضرورت کی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کتاب کو بہت آسان بنا دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل تو کرے، لیکن اپنی عظمت میں، اپنے جلال میں، اپنے پاور میں، اپنی بڑائی میں اس قرآن کا مقام ہی الگ ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اپنے اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ ڈر کر، دھمک کر، سسک کر پارا پارا ہو گیا، چور چور ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اس کے پرزے پرزے گر گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، وہ اس کلام کی طاقت کو اپنے سے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ مثالیں دے کر تمہیں سمجھا رہا ہے کہ اس کی کتاب کیسی ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس قابل بنایا تھا۔ پہلے تو بنو سعد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جنت کے ذریعے سے تشت پر لا کر آب زمزم سے دھو دیا گیا تھا، پھر اللہ کی طرف سے اتنے دن مراقبے اور عبادت جو غار حرا میں رہی اس کے ذریعے تیار کرایا گیا تھا، پھر جبریل امین کے معانقے کے ذریعے سے سینے کو کھولا گیا تھا، پھر اللہ کے کلام کو اتارا گیا تھا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ رب العالمین کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اس کو لے کر روح امین اترے تھے، آپ کے دل پر آئے تھے، تاکہ آپ اللہ کی طرف سے لوگوں کو اطلاع دینے والے، خبر کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ کتاب بہت واضح، فصیح اور بلیغ عربی زبان کے اندر ہے۔ آج مصیبت یہ ہے ہمیں عربی نہیں آتی ہے، ہم اللہ کے کلام کو ڈائریکٹ اللہ کی آواز، اللہ کی بات کے اندر، اللہ کے بول کے اندر سمجھ نہیں پاتے ہیں۔
اس لیے ہمارے اوپر، ہمارے دلوں کے اوپر وہ اثر نہیں ہوتا جو قرآن کریم کا اصل اثر ہے۔ قرآن پاک کا خود اپنا ایک پاور ہے۔ ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم جب قرآن سنتے ہیں تو بغیر سمجھے ہوئے بھی ہمارے دل کے اوپر اثر ہونے لگتا ہے۔ ہم نہ سمجھ رہے ہوں لیکن پھر بھی قرآن کے الفاظ، قرآن کی نغمگی، قرآن کے آیات اور قرآن کے ایک دوسرے کے ساتھ جو مقاطع کا جوڑ ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے دل کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو صحیح طور پر سمجھیں گے تو دل کھو بیٹھیں گے، دل کھو بیٹھیں گے۔ اللہ اس میں جس انداز میں الگ الگ طریقوں پہ بات کر رہا ہوتا ہے، ایک ایمان والا اگر سچے دل سے قرآن کے پاس آئے گا تو وہ اس کے سامنے سجدہ کر کے ہی جائے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں بچی ہے، بالکل اتھینٹک اور بہت مضبوط ہاتھوں کے ذریعے سے لائی گئی ہے۔ یاد رکھنا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے اور کھلی ہوئی نشانی اللہ کی طرف سے اس میں لوگوں کے لیے دی گئی ہیں، اور یہ لوگوں کے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ اللہ نے یہاں تک قرآن میں کہا ہے، معلوم ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ کیا ہے، کیا تم سمجھتے ہو؟ ہم نے جو کتاب اتاری ہے اس میں تمہارا تذکرہ کیا ہے، کچھ سوچتے ہو، سمجھتے ہو؟ اللہ ہم سے بات کر رہا تھا، اللہ ہم سے ڈائریکٹ 1 to 1 گفتگو فرما رہا تھا، اللہ ہمیں ڈائریکٹ حکم دے رہا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، عقل کیوں نہیں رکھتے ہو؟ کچھ تو وہ ہوتے ہیں، اللہ بچائے، کہ جن کے کان ہوتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، دل ہوتے ہیں لیکن پتھر ہو جاتے ہیں۔ قرآن ان کا بڑا سخت تذکرہ کرتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون۔ جو مشرک ہیں، اللہ کے دین سے بیزار ہیں، قرآن پر کان نہیں دھرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے پاس دل ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، چوپایوں کی طرح ہیں، غفلت کا شکار ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو شور مچاؤ تاکہ لوگ قرآن سن کے اس سے متاثر نہ ہو سکیں۔ ہمیں آج کے دن یہ پیغام لینا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ختم قرآن کے موقع پر قرآن کی زبان میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کی کتاب ہے سمجھو، اللہ کی کتاب ہے سمجھو، اللہ بات کرتا ہے سنو، اللہ کچھ کہنا چاہتا ہے ذرا کان تو دھرو، اللہ تمہیں کچھ اہم باتیں سکھا رہا ہے ذرا سیکھو تو۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ کیا یہ لوگ قرآن کے اوپر ذرا تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، یا دلوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں؟ اللہ بڑی سختی کے ساتھ بات کرتا ہے ان لوگوں سے جو قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، نصیحت نہیں حاصل کرتے، اللہ کی بات پر کان نہیں دھرتے، اس کے اندر سے دیے گئے پیغامات کو نہیں لیتے۔ اللہ کہتا ہے کیا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، دل کھلتا ہی نہیں ہے؟ اتنا کھول کھول کے اللہ بات کر رہا ہے، کیا تمہارے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ اس پر اثر نہیں ہوتا؟ اللہ نے تو بنی اسرائیل کے بارے میں تذکرہ کیا تھا اور انسانوں کے دلوں کی الگ الگ کیفیات کا تذکرہ سورہ بقرہ میں کیا تھا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر لوگوں کے دل، تمہارے دل، اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے خاص طور پہ بنو اسرائیل کو، لیکن جو بھی اللہ کے دین سے بیزار ہوتے ہیں ان سب کو خطاب ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے اور پتھر کی طرح ہو گئے۔ ارے نہیں، پتھر تو پھر بھی پھٹ جاتا ہے، پتھر میں سے تو پھر بھی پھٹ کے پانی پھوٹ جاتا ہے، کیا دل اتنے سخت ہو گئے کہ اس کے اندر سے ذرا بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت کا ایک سوتا نہیں پھوٹتا ہے؟ کیا دل ایسے سخت ہو گئے کہ اس کے اندر سے اللہ کے نام اور اللہ کے کلام کا ایک اثر نہیں پڑتا ہے؟ کیا دلوں کو ہو گیا ہے؟ یاد رکھیے، خوب یاد رکھیے، قرآن کے ذریعے سے امت کو عزت ملی تھی، آج ذلت کا شکار امت ہے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ واحد وجہ، اگر تمام وجوہات کو سمیٹ کر ایک وجہ میں نکالا جائے، اور بھی وجہ نکلیں گی بہت ساری، اس سے ذیلی ہوں گی، لیکن بنیادی وجہ قرآن سے رشتے کا کٹ جانا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا پچھلے جو لوگ تھے وہ سچے مسلمان تھے، اس لیے بہت عزت کے ساتھ تھے، تم تو قرآن کو چھوڑے ہوئے ہو، ذلیل ہی ہوگے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے بارے میں ایک فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ بہ اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے ایک قوم کو عزت دے گا، اوپر اٹھائے گا، اور اسی کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کو، ایک قوم کو نیچے بھی گرائے گا۔ جو اس سے وابستہ ہوگی اللہ اسے اٹھا دے گا، جو اس سے کٹ جائے گی اللہ اسے گرا دے گا۔ آج ہم قرآن کی تعلیم کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں؟ ایک کھلا پیغام اخیر میں ضرور دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے دنیا کے سارے علم کے پیچھے زندگی دوڑا دی ہے، اپنے اپنے گھر والوں کو، پورے خاندان کو، پورے بچپن کو، پوری جوانی کو، بلکہ بڑھاپے تک کے وقت کو ہم نے دنیا کے پیچھے بھگایا ہوا ہے۔ دنیا کی نالج، دنیا کا علم یقیناً اہمیت رکھتا ہے، اس کا بالکل انکار نہیں، اور وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو عبادت ہے، مبارک علم ہے، لیکن قرآن کا علم کہاں گیا؟ قرآن کا علم کہاں گیا؟ امت میں کتنا طبقہ ہے جو قرآن کو ٹھیک سے پڑھنا جانتا ہے، معنی سمجھنا، تفسیر جاننا، پورے قرآن کو سمجھنا تو شاید علماء کی بھی پورے طبقے کے درمیان آسان بات نہ ہو، یا آسانی سے لوگ نہ ملیں۔ قرآن ٹھیک سے پڑھنے میں ہم دور ہیں، پیچھے ہیں، تو کہاں سے ہم اللہ کی طرف سے، اللہ کے نیک بندے ہونے کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے نصرت کی امید کرتے ہیں؟ کس منہ سے ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ ہم قرآن کو حکم نہیں بناتے، قرآن کو فیصل نہیں بناتے، اپنے خاندانی مسائل کے اندر، اپنے اجتماعی مسائل کے اندر، اپنے سماجی مسائل کے اندر، اپنی ذاتی مسائل کے اندر قرآن سے فیصلے نہیں لیتے۔ قرآن بتاتا ہے تم شادی کیسے کرو، قرآن بتاتا ہے تم نکاح کیسے کرو، قرآن بتاتا ہے طلاق کے مسائل تمہارے کیا ہوں گے، عدت کے مسائل کیسے رہیں گے، خلا کا طریقہ کیا ہوگا۔ قرآن نے ہم کو پورا خاندانی اسٹرکچرڈ سسٹم دیا ہے، لیکن ہم کتنے ہیں جو قرآن سے جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم تو رسم و رواج کے بندے ہیں، ہم تو ٹریڈیشنز اور کسٹم کے تابع ہیں۔ ہم نے قرآن کو اپنا فیصل بنا کر اس سے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تمہاری تجارت کیسی ہونی چاہیے، تمہارا بزنس کیسا ہونا چاہیے، تمہارا پڑوسیوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ رشتہ کیسا ہونا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ تمہارا رشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے، تمہارا معاشرتی ایک سسٹم کن بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے، تمہارے عورتوں کے حقوق کیا ہوں گے، مردوں کے حقوق کیا ہوں گے، خاندان کو کیسے تیار کیا جائے گا، نسلوں کی تربیت کیسے کی جائے گی،
اور اس کے علاوہ اللہ پر یقین اور ایمان کی باد بہاری کو کیسے چلایا جائے گا، اللہ کے دیے گئے مشن کو لے کر کیسے آگے بڑھا جائے گا، تمہاری پوری زندگی کے مسائل اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے طریقہ کار کو اپنا کر کیسے سچے مسلمان کا نمونہ پیش کیا جائے گا، یہ پوری باتیں کھول کھول کر اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی ہیں، لیکن ہماری طرف سے جواب نہیں ملتا۔ اللہ ہمیں بلاتا ہے، پکارتا ہے، وعدے کرتا ہے، کتنی جگہوں پر اللہ نے کھلے وعدے کیے ہیں، اور یاد رکھیے اللہ ابھی کبھی بھی اپنے وعدوں سے مکرتا نہیں ہے، جو وعدہ کر لیتا ہے اس کو نبھا کر چھوڑتا ہے۔ اس نے وعدے کیے مومنین کی مدد کے، اس نے وعدے کیے غالب کرنے کے، اس نے وعدے کیے تمہیں عزت دینے کے، اس نے وعدے کیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ اس کے رسول اور مومنین کے لیے رہے گی، اس نے وعدے کیے تمہیں دنیا کی امامت کے دینے کے، اس نے وعدے کیے تمہیں دنیا میں غلبہ عطا کرنے کے، اس نے وعدے کیے اپنے دین کو سارے دین پر غالب کر کے چھوڑنے کے۔ یہ سارے وعدے اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کا اہل بننا پڑتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ کنڈیشنل ہوتی ہے، جب ان کنڈیشنز کو پورا کیا جاتا ہے تو پھر وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ کنڈیشنل ہیں، ہم ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ان تقاضوں کو پورا کریں جن کے ساتھ اللہ نے اپنے وعدوں کو جوڑا ہوا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے نصرت اور تائید آ جائے گی۔ ہمیں آج کم از کم ختم قرآن کے موقع پر یہ فیصلہ ہی کر کے اٹھنا ہے کہ ہماری زندگی کا رشتہ قرآن سے بہت مستحکم اور مضبوط بن جائے گا۔ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن سکھانا، اپنی نسلوں کو سکھانا، اپنے بچوں کو سکھانا۔ صرف قرآن پڑھنا سکھا دینا کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھانا بھی ہے، قرآن کے پیغام کو بتانا بھی ہے، قرآن کے دیے گئے میسیجز کو بھی دکھانا ہے، سمجھانا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنے بچوں میں سے کچھ بچوں کو عالم بنائیں گے جن کے ذریعے سے ہم پورے خاندان کے اندر دین کے مطابق، قرآن کے مطابق نظام کو چلا سکیں گے۔ اس کی فکر بھی کرنی ہے۔ ہمارے خاندان میں حافظ ہونے چاہیے، عالم ہونے چاہیے، تاکہ ہمارے پورے خاندان کے جو اندرونی مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر وہ صحیح ڈائریکشن دے سکیں۔ باہر والے سے آپ کو جب مسئلہ ہوتا ہے تب جا کے پوچھتے ہیں، لیکن ڈے ٹو ڈے جو گھر کے مسائل اور چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے گھر کے اندر ایک حافظ چاہیے ہوتا ہے، گھر کے اندر ایک عالم چاہیے ہوتا ہے، جو ہمیں آخرت کے اندر کامیابی بھی دلا سکے، جو ہمیں جنت کے لیے سفارشی بھی بن سکے، اور ہماری دنیا بھی اللہ کے دین کے مطابق چلا سکے اور آخرت کی کامیابی کا سامان بن سکے۔ ہم نے اس کی فکر نہیں کی، ہم نے ساری فکریں کی یہ بن جائے، وہ بن جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ دنیا تو دھری کی دھری رہ جائے گی، اور اللہ دنیا دینے کا وعدہ خود لیے ہوئے، تم کیا لوگے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی بھی زمین پر رینگنے والی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ اٹھایا ہو۔ رزق تو اللہ دے گا، اور یاد رکھیے ایک عالم بن جانے سے رزق میں کمی نہیں ہو جاتی، اور ڈاکٹر بن جانے سے بہت زیادہ رزق نہیں مل جاتا ہے، تو قسمت کے فیصلے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر لوگوں کے روزینے کے تو ہم نے بانٹا ہوا ہے، ہم تقسیم کرتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے۔ بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے لیکن نہیں ملتا ہے، نصیب نہیں ہوتا، بہت ہی غیر پڑھا لکھا معمولی آدمی ہوتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے قسمت کھلی ہوتی ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو قسمت کے فیصلے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو اس پر اللہ کی طرف سے فیصلہ تمہارے لیے ہوگا۔ ہمیں آج کے دن قرآن پاک کا یہ پیغام لے کر اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو قرآن سے ایسا وابستہ کر دیں گے کہ گھر کا پورا نظام، اپنے بچوں کا پورا دینی اور تعلیمی نظام قرآن کے سائے کے نیچے ہوگا اور قرآن کے آئینے کے اندر ہوگا۔ انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے ہم اپنے حالات کو بدل سکیں گے، اور یہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سے ذلت کو عزت میں قوموں کی بدلا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔